الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الدخان کی پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا حامیم، جو کہ حروف مقطعات ہیں اور اس کا ترجمہ وہی ہوتا ہے جو ان حروف کا موجود ہوتا ہے۔ والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب یہ لیلہ مبارکہ کیا ہے، اس بارے میں علماء کرام کے 2 گروہ ہیں۔ علماء مفسرین کا پہلا گروہ یہ فرماتا ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کی جاتی ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ فرماتا ہے کہ وہ ہے لیلۃ القدر، وہ سورہ قدر میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول 2 قسم کا ہے، ایک ہے لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا تک نازل کرنا، اور دوسرا ہے آسمان دنیا سے آگے نازل کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کا نزول شب مبارکہ میں، جس کو آپ اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں، اس میں ہوا، اور دوسرا نزول شب قدر میں ہوا۔ اور اپنے اس موقف پر وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبات بھی ہیں کہ یہ جو مبارک رات ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور ویسے بھی شعبان المعظم کا پورا مہینہ، اس حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایات موجود ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی باری میرے بستر کی تھی، تو آپ میرے بستر پہ جلوہ افروز تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہاں پہ نہیں پایا۔ اب یہاں سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں میں جب اٹھی تو میرا ہاتھ لگا آپ کے پائے اقدس پر، اور میں نے محسوس کیا کہ آپ سجدے میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آج کوئی خصوصی اہمیت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس رات کو، یہ نصف شعبان کی رات ہے اور یہ استغفار کی رات ہے، میں رب کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں۔
یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے امام ہیں، اور اللہ کا نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، اور جس کے ذمے گناہ کوئی نہ ہو اس نے کیا استغفار کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے ذمے گناہ نہیں پھر بھی وہ استغفار کرے تو رب العالمین اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور اے ام المومنین عائشہ صدیقہ، میں اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے استغفار کر رہا ہوں، امت کے لیے بخشش مانگ رہا ہوں، امت کے لیے امت کے گناہوں کی رب العالمین کی بارگاہ میں استدعا کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں کہ اے رب العالمین اس رات کو میری امت پر رحم فرما۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ نازل ہوتا، شروع ہوتا، تو آپ کی عبادات میں تیزی آ جاتی، آپ کمر کس لیتے، کمر باندھ لیتے اپنی عبادت کے لیے۔ حالانکہ حضور نبی کریم کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کی اس عبادت میں خصوصیت آ جاتی، مزید گرم جوشی آ جاتی، مزید اس میں آپ عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ اور حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ میرے نبی نے پورے سال میں جس مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھے وہ مہینہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ اس مہینے میں اتنی زیادہ عبادت نوافل اور روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرتا ہوں۔ گویا کہ حضور نبی کریم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی، امت کی تعلیم کے لیے یہ آپ نے عملی طور پر شعبان المعظم کے مہینے میں اتنی زیادہ عبادت فرمائی تاکہ میری امت شعبان المعظم میں زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے من کو پاک کر لے۔ جب روح صاف ہوگی، دل پاک ہوگا، تو رمضان المبارک کی برکتوں اور خوبصورت ساعتوں میں رمضان المبارک کی رحمتوں سے بندہ مومن کی روح زیادہ لطف اندوز ہو سکے گی۔ حضور کی دعا بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ اپنے مہینے رمضان المبارک تک پہنچا۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک رب العالمین کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ہر مہینہ اللہ کا، ہر مہینہ، اور اللہ کے مہینوں میں سے اگر حضور فرما دیں بے شعبان میرا مہینہ ہے تو پتہ چلا اس سے اللہ کی ملکیت کی نفی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو یہ خطرہ پڑ جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مالک کونین ہیں، او جی وہ تو اللہ ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، اگر سارے مہینے اللہ کے ہیں، محرم بھی اللہ کا، سفر بھی اللہ کا، ربیع الاول ربیع الثانی، جمادی الاول جمادی الثانی، رجب شعبان رمضان، یہ سارا کچھ اللہ کا، سارے مہینے اللہ کے۔ اگر تمام مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں تو ان میں سے ایک مہینے کو میرے نبی نے اگر اپنی طرف نسبت فرما دی تو اس سے اللہ کی ملکیت میں کوئی فرق ہے، اور اگر جزوی طور پر رب کی ملکیت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شعبان حضور فرما دے کہ میرا مہینہ ہے پھر بھی اللہ کی ملکیت میں فرق نہ پڑے، تو اگر جزوی طور پر حضور فرما دے جزی کسی کل کی جز کو کہ یہ میرا ہے اور رب کی ملکیت میں فرق نہ پڑے، تو کلی ملکیت کے بارے میں بھی اگر فرما دیں تو رب کی ملکیت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میرا مہینہ ہے، یہ بھی فرمایا۔
اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا ہے اور رجب اللہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العالمین میری امت پر کرم نوازی فرماتا ہے۔ میری امت کی جس مہینے میں بخشش ہو جاتی ہے وہ رمضان ہے، اس لیے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور یہ قول تو آپ کا بڑا مشہور حدیث پاک ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ میرا مہینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور کو شعبان سے پیار تھا، اور رمضان کے اللہ کے مہینے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان میں گناہگاروں پر اپنی کرم اور رحمت کے بادل برساتا ہے اور کرم نوازی فرماتا ہے، اس لیے خصوصی انعامات۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، جن کو عام لوگ 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، انہوں نے جو مشہور کتاب لکھی غنیت الطالبین، اس میں باقاعدہ عنوان باندھا شب برات کا، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس عنوان کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ شعبان، ایک ہے شین، ایک ہے عین، ایک ہے با، ایک ہے الف، ایک ہے نون، یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے شعبان۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں شعبان کی شین سے مراد ہے شرف، فضیلت۔ شعبان کی شین جو ہے یہ شرف پر دلالت کرتی ہے، اور عین علو کا معنی بلندی، بلندی پر دلالت کرتی ہے، اور با کا معنی بر معنی نیکی، یہ نیکی پر دلالت کرتی ہے، اور شعبان کی عین کے بعد ہے الف الفت پر دلالت کرتی ہے، اور نون نور پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں شعبان کو خصوصی اہتمام سے گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ 5 انعام اسے عطا فرما دیتا، یعنی اس کو علب مل جاتا ہے، اس کو شرف مل جاتا ہے، اس کو نیکی نصیب ہو جاتی ہے، اس کو رب کی الفت مل جاتی ہے، اس کو ہدایت کا نور اور دل کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے رجب اور شعبان میں عبادت کا ذکر خصوصیت سے کیوں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ ایک قول بھی ہے، ایک فرمان بھی ہے آپ کا، فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے اس میں جسم پاک ہوتے ہیں، شعبان المعظم میں دل پاک ہوتے ہیں۔ جب بندے کا رجب کے اندر جسم گناہوں سے پاک ہو جائے اور شعبان المعظم کے اندر بندے کا دل اور ضمیر پاک ہو جائے، تو جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ طلوع ہوتا ہے تو وہ بندہ جس کا دل پہلے ہی صاف اور پاک ہے وہ رمضان المبارک کی ساری برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر شعبان سو کے گزارا جائے تو رمضان کی کچھ لمحے ابتدائی ضائع جانے کا احتمال ہے، اور اگر شعبان میں عبادت کی جائے تو بندہ عبادت کا عادی ہو جاتا ہے، روح مائل با الہی ہو جاتی ہے اور دل صاف اور رب کی معرفت کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور اس کیفیت میں جب رمضان کی پہلی گھڑی آتی ہے تو رمضان کا کوئی لمحہ، کوئی ساتھ رمضان کا ضائع نہیں جاتا، اب بندہ رمضان کی ساری برکتوں کو سمیٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت، آپ فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو حضور میرے بستر سے نکلے، میں حضور کے پیچھے پیچھے، حضور جاتے جاتے جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئے۔ جب میں حضور کے پیچھے پیچھے وہاں گئی تو حضور وہاں رو رو کے رب کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کی دعا فرما رہے۔ جب حضور کو میری آمد محسوس ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، اب خیال پیدا ہوا ام المومنین کے دل میں
اس خیال کا اظہار اپنی زبان اقدس سے فرمایا، آیا عائشہ کیا تمہیں یہ خطرہ تھا کہ میں تجھ سے ناانصافی کروں گا؟ اب ام المومنین نے یہ نہیں عرض کیا کہ جناب نہیں تہاڈا خیال غلط ہے. ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ میرے بستر سے اٹھ کے کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں. تو فرمایا اے عائشہ آج نصف شعبان کی رات ہے، اس رات کو میرا اللہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے بدلے میں میری امت کے گناہگاروں کو جہنم سے رہائی دے کے جنت عطا فرما دیتا ہے. کچھ کیا ہو تو تب ہے نا. بلکہ مولا کائنات سے ایک روایت ہے جو کہ ابن ماجہ میں موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آئے آپ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو. فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین غروب شمس سے لے کے آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے. فَيَقُولُ أَلَا مَن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفَرَ لَهُ، ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا ہو میں اس کو بخش دوں. الا من مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا فارزق لہو، میں اس کو رزق عطا کر دوں. الا من مبتلی فہو فیہ قضا و قضا، ہے کوئی فلاں 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 حاجت میں مبتلا اور وہ طلب کرنے والا ہو اور میں رب سے وہ عطا کر دوں. مولا کائنات فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کے خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تاکہ تم مانگو تو میں عطا فرماتا جاؤں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات کو بخشش ہو جاتی ہے سوائے تین بندوں کے سوا رب بخشش عام فرما دیتا ہے. ایک وہ جو مشرک ہے جس نے شرک کیا. اب اس شرک کی کافی صورتیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے جاہل طبقے میں پائی جاتی ہے. حضور نبی کریم نے بھی بخشش کی اس حدیث میں، شفاعت کی اس حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ بڑی مشہور ہے. حضور نے فرمایا میں ایک ایک امتی کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا حتیٰ کہ اتنے تک